العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق اللہ العظیم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کس کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. میری یہ بساط نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. برادران اسلام، بعثت نبوی سے قبل پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت و ظلمت اور شقاوت کا دور دارا تھا. کسی اردو شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی: بدی کا زور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکے میں آفتاب کے وقت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر دوشنبہ کو تمام انوار و برکت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لال و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکے میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت کدہ کفر کدہ میں ایک تہلکہ مچ گیا. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. چاروں سمت سے بس ایک آواز سنائی دے رہی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کل گئے. حضرت آمنہ خود فرماتی ہے: میرا لخت جگر نور نظر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہدو ان لا الہ کا اشارہ تھا. میں اس اشعار کے ساتھ اپنی تقدیر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھائے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لائے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز ساتھیوں، بے انتہا تعریف اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور درود السلام نازل ہو اس پاک ذات پر جس نے موت کے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص بھی آیا وہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ محض جانے کے لیے ہی آیا۔ لیکن دوستو، افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم آخرت کو بھول گئے، اپنی قبروں کو فراموش کرے بیٹھے ہیں۔ وہ قبر جو ہمارے انتظار اور طاق میں ہے اسے بھول چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں اگر انسان اس کو جان لیتے تو انسان گھر بار چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاتے۔ موت کا سیر کل ناس شاربون قبر بیت کل ناس داخلون۔ حضرات گرامی، انسان موت اور آخرت کی زندگی سے اس قدر غافل ہے کہ متوجہ کرنے کے بعد متوجہ نہیں ہوتا۔ بیچارہ انسان موت پر کامل یقین رہتا ہے اور دل ہی دل میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں آئے، آخری وقت کلمہ نصیب ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ لیکن دوستو، یہ سب کیوں کر ممکن ہوگا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، لیکن یہ بھی انسان ہی کے بس کی بات ہے کہ وہ اپنی تھوڑی سی توجہ فکر قیامت کی ہولناک کی طرف کرے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان موت سے پہلے موت کی تیاری اور مراقبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے۔ سامعین باتمکین، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کی قبر کی جگہ پہلے سے متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس طرح مرے گا اور کہاں دفن ہوگا۔ حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں آئے گی اور کیسے آئے گی اور کہاں کی مٹی اس کی قبر بنے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قبر کو بتا دیا ہے کہ اس کے اندر کون آئے گا اور کیس کب آئے گا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ، جن کو حجت اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی مائے ناز کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قبر اپنے اندر آنے والے ہر شخص کو روزانہ یہ آواز دیتی ہے کہ اے فلاح فلاح، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ میرے پاس سانپ بھی ہے، میرے پاس بچھو بھی ہے، میرے پاس ڈسنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہے۔ میرے پاس آنا ہے تو مکمل تیاری کر کے آنا، اگر تم مکمل تیاری کر کے آئے گا تو میری بائیں ہے، میری شفقتیں، میری رحمتیں تیرے لئے کھل جائے گی، میری تاریکی تیرے لئے روشنی میں بدل جائے گی، میری تنگی تیرے لئے وسعت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بجائے اس کی بے پناہ رحمت تیرے استقبال کرے گی۔ بہت خوب، لیکن خبردار خبردار، تو اگر بغیر تیار کے آئے گا تو یاد رکھ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، میرے پاس رہنے والے کیڑے مکوڑے کے ذریعے تیرے اوپر دردناک عذاب مسلط کیا جائے گا، جہنم کی آگ سے سزا دی جائے گی اور تیرے آرام کو عذاب سے تبدیل کر دی جائے گی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بے شک۔ میرے ایمانی بھائیوں، جب ہماری زندگی کی یہ حالت ہے کہ موت اس کو کھائے گی، مٹی اس کو کھائے گی، کیڑے مکوڑے اس کو ڈسے گے، سانپ بچھو اس کو کاٹے گے، تو یہ بھی کوئی زندگی ہوئی؟ دوستو، جس جوانی کو موت کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جن خوشی کو غم لگ جائے وہ بھی کوئی خوشی ہے؟ نہیں، وہ کوئی خوشی نہیں، اور نہ ہی وہ کوئی زندگی، اور نہ ہی وہ کوئی جوانی۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بے شک۔ دنیا والوں، بڑے بڑے محل کو ذرا جا کر کے دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑے کے جالے ہیں، مینڈکوں کے گھر ہے، چوہوں کے بل ہے، مچھروں کی فیکٹری ہے، پلیڈیوں کی ڈیر ہے، آخر یہ سب ویران پڑے ہوئے ہیں، اور آج ان پر راج کرنے والے کو کیڑے کھا گئے، ان کی قبریں تو مٹی ہی مٹی ہے۔ اے دنیا والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ دنیا کا فاتح اعظم چنگیز خان کی قبر کہاں ہے؟ پہلوان عظیم رستم ہند کی قبر کہاں ہے؟ فرعون کی قبر کہاں ہے؟ قارون کی قبر کہاں ہے؟ بادشاہ شداد کی قبر
कहाँ है। उनके अलावा दुनिया में सबसे बड़े बड़े 3 बादशाह गुजरे हैं, इनकी बादशाही पूरी दुनिया में फैली हुई थी। आज वो बादशाह कहाँ है? आज वो बादशाह शाहजहां कहाँ है? आज वो बादशाह आलमगीर कहाँ है? जिनका तख्त तो मौजूद है मगर तख्त शाह कोई नहीं, शाही तो मौजूद है मगर शाह कोई नहीं, घर तो बाकी है घर का मालिक कोई नहीं, सियासत मौजूद है सियासतदार कोई नहीं। उसके बाद बहुत अच्छे। तुम्हें इबरत हासिल नहीं करोगे? क्या अज़ाब कब्र को भूल गए हो? क्या कब्र के सांप बिच्छ को मेहनत अंदाज कर दिए? ये तुम्हारा कैसा ईमान है? ये तुम्हारा कैसा अमल है? ये तुम्हारा कैसा पत्थर दिल है? तुम्हें तो एहसास होना चाहिए, तुम्हें तो इबरत हासिल करनी चाहिए, तुम्हें तो अच्छे अमल की फिक्र करनी चाहिए। क्या तुम कुरान की तिलावत नहीं करते हो? हालांकि कुरान बार बार ये ऐलान करता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन उसके बाद तुम खुद गफलत में डूबे हुए हो। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आसमां की लाज़मी ज़िंदगी छोड़कर हम ज़मीं की 4 दिन की जिंदगानी में खो गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िल मजीद वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मुहतरम और हाज़रीन जलसा, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे कुछ कहने का हुक्म फरमाया। एक हक़ीर इंसान की आप लोगों ने जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने आपके सामने 2 आयतें पढ़ी। पहली आयत का तर्जमा अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालु इरशाद फरमाते हैं कि ए रसूल, हमने आपको बिलाशुबा खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इंसानों को मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन रहनुमाई है। वो दौर याद कीजिए जब सारा आलम शिर्क व कुफ्र में मुब्तला था, खुदा की इबादत गाहे बुतों का अड्डा बनी हुई थी। खुदा वाहिद के बंदे सदा माबूद के पैरों पर सर झुका रहे थे। दीन हक के तलबगारों को कोई ऐसा आदमी न मिलता था जो उनको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करे। ऐसे में रहमत इलाही मुतवज्जो हुई। अब दीन व शरीअत का मौसम खुदा रुखसत हो रहा था। मौसम बहार आया और इस आन बान के साथ आया कि चमस्तान आलम में गुलो गुलजार हो गए। शरीअत हक़्क़ा की खुशबू 4 दांगे आलम में फैलने लगी, यानी पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हादी बरहक़ फ़ख्रुर रसूल सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल और मुकम्मल शरीअत लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब दुनिया वालों के पास एक ऐसा अजीम शख्सियत आ गई थी जो हक़ व सदाकत के इल्म बरदारों को फ़ुज़ा आखिरत की बशारत दे रही थी और शिर्क व कुफ्र के इल्म बरदारों को जहन्नम से डरा रही थी। मैं अपनी तकरीर का यहीं पे इख्तिताम करना चाहता हूँ इस शेर के साथ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लो कल्म तेरे है। प्यारे भाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई आपकी तारीफ और मशगला क्या है? प्यारे भाई मेरा नाम अब्दुस्सुब्हान इब्न मोहम्मद आकिल और मैं मदरसा आगा में दीनी तालीम हासिल करता हूँ। प्यारे भाई मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? प्यारे भाई इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। प्यारे भाई हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? प्यारे भाई हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। प्यारे भाई मक्का शहर कहाँ है? प्यारे भाई मक्का सऊदी अरबिया का एक मशहूर शहर है जहाँ हाजी लोग हज करने जाते हैं। प्यारे भाई मस्जिद हरम कहाँ है? प्यारे भाई मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में है और इस मस्जिद के दरमियान बैतुल्लाह शरीफ और खाना काबा है जिसकी सिमत पूरी दुनिया के मुसलमान नमाजों में अपना रुख करते हैं। प्यारे भाई मस्जिद हरम की क्या फजीलतें हैं? प्यारे भाई मस्जिद हरम की बहुत फजीलतें हैं। नंबर 1, इस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर मिलता है। तमाम दुनिया की मसाजिदों में सबसे ऊंचा मकाम मस्जिद हरम का है। नंबर 2,
بیت اللہ شریف اسی مسجد کے درمیان واقع ہے۔ نمبر 3 زمزم کا کنواں بھی مسجد حرم میں موجود ہے۔ نمبر 4 مقام ابراہیم بھی بیت اللہ کے قریب اسی مسجد میں ہے۔ نمبر 5 صفا و مروہ جن کے درمیان حج و عمرہ میں سعی کی جاتی ہے مسجد حرم سے ملے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائی مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات کیا کیا ہیں؟ پیارے بھائی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں بہت مقامات مقدس ہے۔ چند یہ ہے: عرفات، مزدلفہ، منی۔ ان مقامات میں حج کے ارکان زمانہ حج میں ادا کیے جاتے ہیں، غار طور اور غار حرا وغیرہ۔ پیارے بھائی ماشاءاللہ آپ نے تو میرے سوالوں کے ٹھیک جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔